جی ایس ٹی میں اس وقت بڑے ریفارمز ہیں اور وہی اگر ہم اپوزیشن کی مانیں کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل گمک ہے اور محض 100 دن دیے گئے ہیں اس ریفارم کو. اس وقت ہمارے ساتھ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے لیڈر اسپوکس پرسن عمران نبی ڈار جڑے ہیں, مزید بات کرتے ہیں. عمران صاحب, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو نئے ریفارمز آئے ہیں جی ایس ٹی میں؟ دیکھیے, ہم جو جموں کشمیر ہیں, ہمارے جی ایس ٹی کا تو بہت جس طریقے سے جو بولا جا رہا ہے کہ انفلیشن کم ہوگی وہ دیکھا جائے گا, اور آپ خود بول رہے ہیں کہ صرف 100 دن کا ٹیسٹ ڈوز دیا گیا ہے, تو وہ بھی دیکھنا ہے کہ 100 دن کیوں دیے گئے ہیں. باقی جموں کشمیر کے بہت بڑے مسائل ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم کو جی ایس ٹی اسٹیٹ ہوڈ جس چیز کے لیے ہم لڑائی جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہم کو مل نہیں رہا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ریفارمز ہو رہے ہیں اس سے جموں کشمیر اکانومی کو کتنا مدد ملے گا. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 2025 میں ہماری اکانومی ڈول ڈرمز میں ہے. ایک تو پہلے پہلگام ہوا, اس کے بعد آپ ہارٹی کلچر کا دیکھیے, پچھلے 5 سالوں سے ہارٹی کلچر کا جو اکانومی ہے, جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. جو آرچڈسٹ ہیں وہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں. جتنا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہا ہے, اب تو نقصان میں سارا جا رہا ہے. اس سال بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, ریٹرنز بالکل زیرو ہے. تو گورنمنٹ کیسے ریونیو جنریٹ کرے گی؟ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان ریفارمز کا اثر جو یو ٹی کے کلیکشنز میں ہے. ایک تو آپ نے جی ایس ٹی کا جو سینٹرل کاؤنسل بنایا ہے, سارا پیسہ وہاں جا رہا ہے. پھر یہ یو ٹی کو بھیک مانگنی پڑتی ہے, وہاں ہم کو پیسہ دے. یہاں سے آپ جی ایس ٹی پرسنٹیج ریٹس کم کر رہے ہو, تو اس کا اثر ڈائریکٹلی جو ریونیو جنریشن پہ وہ تو ہوگا ہی ہوگا, اور الٹیمیٹلی اس میں ہم کو کتنا پیسہ ملے گا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وی آر اے ویری پور اسٹیٹ پورے کنٹری میں. ہماری جو 2 میجر اکانومیز ہے وہ تو تباہ و برباد ہے, چاہے ٹوریزم ہے چاہے ہارٹی کلچر ہے. تو ہم کیسے ریونیو جنریٹ کریں گے؟ جو ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک ماڈل تھا اس میں بھی سلیش ہو گیا ہے. تو گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک آلٹرنیٹ ماڈل دینا پڑے گا ہم کو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انفلیشن کم ہو, لوگوں کو فائدہ ملے, لوگوں کو جو وہ چیزیں خریدتے ہیں وہ کم داموں میں ملے, بٹ ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کو تو اپنی گورنمنٹ چلانی ہے. ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں جو امیدیں ہوتی ہیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے ریفارمز کی, وہ ریفارم یہ گورنمنٹ کیسے کرے گی؟ ہم نے جو وعدے کیے ہیں ہم کیسے کریں گے جب ہمارے پاس ریونیو ہی نہیں ہے؟ اسٹیٹ کے پاس, یو ٹی کے پاس ہمارا خزانہ خالی ہوا ہے, تو ہم اس خزانے کو کیسے لا سکتے؟ ہمارے پاس 2 تھے ایشوز, 2 جہاں سے ہم کر سکتے تھے, وہ تھے ٹوریزم اور ہارٹی کلچر. وہ دونوں ختم ہے. تو گورنمنٹ آف انڈیا کو رادر دین سیلیبریٹنگ آن دس, اگر مودی صاحب صحیح معنوں میں ووکل فار لوکل جو وہ بار بار بولتے ہیں, ابھی تک انہوں نے ایپل کی بات کیوں نہیں کی؟ 75% جو ہندوستان میں ایپل کی جو پہنچتا ہے وہ 75% کشمیر سے آتا ہے. تو لیکن ابھی ہم کو لگ نہیں رہا ہے اس طریقے کی جو زیل ہونی چاہیے گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ یہاں سے ایپل کو باہر لینا ہے. اب آپ دیکھیے, میں کہیں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا ہوں. باقی جگہوں پر جب باقی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ انشور کرتے ہیں کہ ہائی وے 24/7 کھلا رہے, لیکن پچھلے 5 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی ہارویسٹ سیزن ہوتا ہے تو ہائی وے میں 3 دن 4 دن اس ٹرکر کو بیچارے کو بیٹھنا پڑتا ہے, چاہے وہاں سے ٹرک ہو یہاں سے ٹرک ہو. آج یہاں پہ ٹرکس اویلیبل نہیں ہے, آج گورنمنٹ کو اب مینیج کرنی پڑتی ہے, آر ٹی سی کی ٹرکوں کو مینیج کر رہا ہے. تو یہ ہم بہت بڑی پرابلم میں اس ٹائم پہ جوجھ رہے ہیں. تو ان جی ایس ٹی ریفارمز کا ہم کو کوئی فائدہ مل نہیں رہا ہے. بہت شکریہ. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروج کفیل.